ایک میں آپ کو وجدانی عمل بتاتا ہوں. وجدانی عمل نہ میں نے کہیں سے پڑھا، نہ کہیں سنا، نہ کہیں دیکھا، نہ کرتا دیکھا، نہ پڑھتا دیکھا، نہ کچھ دیکھا. میں ایک بہت بڑی مسجد میں گیا، وہاں بیٹھا تھا. مسجد میں گیا تو بیٹھا تھا. ایک بندہ آیا، مجھے کہنے لگا کہ مجھے بہت مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بیماری ہیں. سنیے گا، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اور اس پیکیج کو یاد بھی رکھیے گا. بہت بیماریاں ہیں، بہت دکھ ہیں، بہت تکلیفیں ہیں، غربت بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، گھر میں بیماریاں بھی ہیں. ایک مشکل حل ہوتی ہے، دوسری حل ہوتی ہے، تیسری، اور ناکامیاں ہیں. ہر طرف بربادی ہے. کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی بندش، کوئی حسد کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. کوئی آسان سا عمل بتا دے. اچھا، میں وہاں اجنبی تھا، اس نے مجھے پہچان لیا. پتہ نہیں میرے دل میں اللہ نے ڈالا، اسے کہتے ہیں اے اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما. اللہم احمنی رشدی، اللہم احمنی رشدی، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی. اے اللہ اپنے علم میں سے علم دے، اپنی خبروں میں سے خبر عطا فرما. اچانک میں نے کہا یہ وضو خانہ، یہاں مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، وضو خانے میں جا، جو استعمال کیے ہوئے مسواک ہونا، گرے پڑے وہ اٹھانا. بعض لوگوں نے اپنے مسواک بعض مسجدوں میں اونچا کر کے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہ اٹھانا، خیال کرنا. گری پڑی چیز کا حکم ہوتا ہے کہ گری پڑی چیز کسی کی ملک نہیں ہوتی. جو چیز گری پڑی ہے اس کا حکم ہوتا ہے. تو گرے پڑے جو مسواک ہے نا، گرے پڑے سے مراد کون سے گرے پڑے؟ گرے پڑے بے ادبی سے، اس سے مراد نہیں، ایسے مراد جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، پرانے ہیں، استعمال کیے، وہ کٹھے کر کے لے آؤ. لیکن دیکھنا کسی کا استعمال کیا مسواک سنبھالا ہوا وہ نہ اٹھانا. میں نے بار بار تاکید کی. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب کیا، جو کہے کر. یقین والا تھا. کوئی 10-12 مسواک پرانے، کوئی سوکھے ہوئے، کوئی ٹوٹے ہوئے، کسی پہ مٹی لگی ہوئی، وہ اٹھا کے لے آیا. میں نے کہا ان کو دھو کے لے آ، دھو کے نچوڑ کے لے آ، آگے جو برش ہوتا ہے نچوڑ کے لے آیا. میں نے کہا جھولی کر. اس کی جھولی میں نے مسواک ڈالے، ڈال کے نا میں نے کہا اب تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کر. میں نے کہا مولا یہ تو آیا تھا، میں تھا خالی، اور میں نے تیرے بھرے ہوئے خزانے کی طرف اسے لوٹا دیا. صرف ایک ادا ہے، اور میں نے اللہ کو اور بھکشو والا سارا واقعہ سنا. میں نے کہا مولا ایسے ایک بدھ مت مسلمان ہوا تھا، اور اس نے آنکھوں سے ایک بندے کو بے ہوش کر دیا تھا، جو میں نے واقعہ آپ کو ابھی درس میں سنا. اور میں نے مولا اس نے مسواک ایسے 3 دفعہ کہا تھا کہ اس کے ماتھے پہ مارو. ڈاکٹر سارے علاج کر چکے تھے، مسواک کی سنت کی، میرے آقا کی اداؤں کی طاقت، اور وہ بندہ ہوش میں آ گیا تھا. اے اللہ اس مسواک سے تو آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے گا، اور جو مسلمان کا آخری سرمایہ ہے، اے اللہ اس مسواک سے تو ذکر اور قلب جاری کرتا ہے. اس مسواک کے اندر سارے فائدے ہوں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے حبیب کی سنت ہے. اے اللہ اس سنت کی وجہ سے اس کو رنگ دے، اس کی مشکلیں حل کر دے، اس کو مالا مال کر دے، اس کے مسائل حل کر دے. بس کوئی وجدانی کیفیت تھی، وجدانی کیفیت. اور وہ بھی مانگ رہا تھا، رو رہا تھا. کچھ چند آنسو میرے بھی تھے، اور دعا مانگنے کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرا. میں نے کہا اس مسواک کو سرمایہ بنا لے، کو کپڑے کی تھیلی میں بنا کے اس میں ڈال لے. جب بھی کوئی اللہ سے لینا ہو مسواک کو تھیلی والی جھولی میں ڈال اور اللہ سے مانگ لیا کر. آج وہ بندہ ملتا ہے مجھے کہتا ہے آپ نے مجھے کیا اسم اعظم بتا دیا، کیا عمل بتا دیا. جس مسواک کو جیب میں ڈالنے سے ہاتھ سے بیماریاں، تکلیفیں، جیب لٹنی کٹنی، اس مسواک کو جھولی میں ڈالنے سے کچھ نہیں بنتا. جس مسواک کے ذریعے سے حدیث ہے مضبوط پکی کہ اس سے کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس مسواک کو جھولی میں ڈال کے مانگنے سے کچھ نہیں ملتا. یہ واقعہ میں نے صرف 1-2 بندوں کو بتایا، آج مجمع میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. عجب نظام بتاؤں.
اور ایک دوست ہیں وہ کہنے لگے ہم یورپ میں گئے, سفر کر رہے تھے, ہم نے ایک جگہ نماز پڑھی, وضو کیا, نماز پڑھی. جب ہم سجدے میں جاتے تھے ایک گورا آیا, وہ سجدے میں یوں جھک کے دیکھتا تھا یہ نیچے کیا تلاش کر رہے ہیں. پھر رکوع بھی جاتے تھے جھک کے دیکھتے تھے یہ رکوع میں کیا تلاش کر رہے ہیں. وہ ایسی جگہ تھی جہاں آج تک انہوں نے نماز دیکھی ہی نہیں تھی. بعد میں ہم سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ہمیں اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے, پریئر کر رہے تھے. کہا وہ ساتھ ہو گیا. اس نے ایک عجب دکھایا, اس نے جیب سے نا ایک رومال نکالا, چھوٹا جیبی رومال ہوتا ہے وہ نکالا, وہ جیب سے رومال نکالا. جب جیب سے رومال نکالا, وہ رومال نکال کے جیب سے رومال نکالا, اس کے تہے کھولتا گیا. ان تہوں کے اندر ایک چھوٹا سا مسواک تھا, اتنا چھوٹا کہ ہاتھ نہیں آ سکتا تھا, اتنا چھوٹا کہ ہاتھ نہیں آ سکتا. لیکن یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ جیسے کوئی لوگ آئے تھے, میرے دل کی جو میمبرین ہے, ہارٹ جھلی ہے, اس میں پانی بھر جاتا تھا, پھر میں نکلواتا تھا. مجھے ہارٹ اٹیک کے کئی جھٹکے لگے, اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے. میں تھک چکا تھا اپنے علاج سے, اور میرا اگلا مشورہ اپنے بارے میں یہی تھا کہ اپنی موت خود مر جاؤں, اس اذیت سے بہتر یہی. میں نے کیا کیا, یہ ارادہ پختہ کر لیا. آپ جیسے کچھ لوگ ملے, انہوں نے مسواک دیا, ایک لکڑی دی. میں نے کہا یہ لکڑیاں میرے پاس بہت ہیں, ہمارے وطن میں درخت بہت ہیں. انہوں نے کہا نا یہ مقدس لکڑی ہے. کہا جب مجھے کہا نا کہ یہ مقدس لکڑی ہے, تو کہا مجھے ایک دم خیال آیا اور میں نے اسے لے لیا, اپنے سینے سے لگایا, اور پھر انہوں نے مجھے مسواک کرنے کا طریقہ بتایا, رکھنے کا طریقہ بتایا, استعمال کرنے کا طریقہ بتایا. میں بڑا خوش ہوا اور کہا میں مسواک کرنا شروع ہو گیا. کہا کہ ادھر مسواک میری ختم ہو گئی. کوئی چند ماہ میں نے مسواک کی, چند ہفتے مسواک کی, مسواک ختم ہو گئے. لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں جب اگلے ٹیسٹ کرانے گیا, دل کا پانی نکلوانے گیا, مجھے کچھ عرصے کے بعد دل کی جھلی سے پانی نکلوانا پڑتا تھا, پانی بھر جاتا تھا. میں جب پانی نکلوانے گیا تو انہوں نے کہا کہ تیری دل کی جھلی میں تو پانی کوئی نہیں ہے. میں حیران ہوا کہ پانی کیسے نہیں ہے. اس نے کہا وہ جو نظام تیرا خراب تھا, جس سے پانی بنتا تھا, وہ سب ٹھیک ہو گیا اور تو صحت مند ہے. لیکن یہ بتا تو انہیں علاج کا کیا ہے. کہا مجھے سمجھ نہ آئے اور میرا ذہن مسواک کی طرف جائے ہی نہ کہ مسواک کا تعلق اس سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میرا ذہن کہا قبول ہی نہ کرے, اس جھلی کا تعلق کیا مسواک سے ہے. کہا کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں مسواک سے ٹھیک ہوں, مجھے یقین نہیں آیا. اب میرے جی میں آئے کہ میں یہ مجھے پتہ چلے کہ کون سی دوا, غذا, کون سی تدبیر میں نے کی ہے اور میں ٹھیک ہو جاؤں. میں نے کیا ہے. کہا کہ ایک دفعہ ایک بندے کو میں نے دیکھا مسواک کر رہا ہے, کوئی مسلمان تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کوئی فائدے, میڈیکلی فائدے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے بتانا شروع کیا, مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں, نظر مضبوط ہوتی ہے, اور ENT کے مسائل حل ہوتے ہیں, اور دل کے مسائل حل ہوتے ہیں. کہا بتاتے بتاتے جب دل پہ پہنچا نا, میں نے کہا دل کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں کہ ہاں مسواک سے. کہا مجھے اب سمجھ آئی کہ وہ جو میں صحت یاب ہوا اس کی بنیاد یہ مسواک تھا. یاد رکھیے گا اس مسواک کو نسبت مصطفیٰ ہے, میرے کملی والے کی نسبت ہے. خواتین سمجھتی ہیں شاید یہ مسواک ہمارے لیے ہے, مردوں کے لیے ہے, خواتین کے لیے نہیں ہے. اس مسواک کو نسبت ہے, لکڑی ہے لکڑی, پر اس لکڑی کو جب نسبت مصطفیٰ ملی, مسواک ملی, اس کی عظمت اب کچھ اور ہے. استعمال کیا ہوا مسواک جیب میں رکھ اور اب تجھے بڑی بڑی مصیبتوں سے بچائے گا. استعمال کیا ہوا مسواک جیب میں رکھ اور اب تجھے بڑی بڑی مصیبتوں سے بچائے گا, بڑی پریشانیوں سے بچائے گا. اور اس کو استعمال کر, اور اس کا یہ رخ, جس رخ سے ہم پکڑتے ہیں
آنکھوں پر ایسے پھیر لے جیسے میں پھیر رہا ہوں، اور آنکھوں کے اوپر ایسے لگا لے جیسے میں لگا رہا ہوں۔ میں ابھی اپنے ساتھی کو رسالہ دکھا رہا تھا، دینی رسالہ نکلتا ہے، اس میں کالی مرچیں جلائیں۔ میں نے کہا دیکھو اب گری کے نام پہ اب دینی رسالوں نے ٹوٹ کے چھاپنے شروع کر دیے، یہ پڑھ کے کالی مرچیں جلائیں۔ اگر ہم جلائیں تو ہم بدعت بن گئے، اگر یہ جلائیں تو اکابر کا طریقہ بن گیا۔ ایسے اس کو آنکھوں سے ملیں، کیوں؟ اب اس کے ساتھ مدینے والی کی نسبت ہے، اس کے ساتھ کملی والی کی نسبت ہے۔ اب یہ پڑی لکڑی نہیں ہے، پڑی لکڑی نہیں ہے، کوئی شاخ نہیں ہے، اس کے ساتھ نسبت ہے، اس کے ساتھ نسبت ہے۔ اللہ پاک آنکھوں کے کھوٹ دور کر دیتا ہے، ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی، آنکھوں کے کھوٹ دور کر دیتا ہے، آنکھوں کے کھوٹ دور کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، میں اپنی سائنسدانیاں بھی کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات سوچتا رہتا ہوں۔ میں نے کیا کیا، میں نے نا اس مسواک سے اپنی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے لکھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف، پھر وہم کا مارا، پھر میں نے یہاں سے لکھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا یا اللہ جو دائیں طرف والا ہے وہ قبول کر لے۔ ایسے ہی میرے دل میں آیا، مجھے کوئی خواب نہیں آیا، مجھے کوئی بزرگ نہیں آیا، مجھے کچھ نہیں آیا، بس ایسے ہی سوتے ہوئے مجھے آواز آئی کہ تو نے اپنی پیشانی کو بدبختی اور شقاوت سے بچا لیا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو، میرا گمان ٹھیک ہو۔ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، میں وعدہ نہیں کر سکتا، میں مرنے سے پہلے اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، موت کے وقت پتہ چلے گا۔ بزرگ ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، ولایت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا آواز آئی ذرا بتائیں؟ تو نے اپنی پیشانی کو شقاوت اور بدبختی سے بچا لیا۔ شقاوت، شقی، ازلی جہنمی، بدبخت جس کا بخت اس سے ختم ہو گیا۔